الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين۔ محترم حاضرین، مکرم ناظرین، کتاب التوحید کا 31واں درس، 21واں چیپٹر، باب قول اللہ تعالی انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ الی آخر الآیہ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 کو اس چیپٹر کا عنوان صاحب کتاب نے بنایا ہے۔ گویا 31واں باب قرآن مجید کی ایک آیت ہے اور اس آیت کا تعلق خوف سے۔ اللہ سے خوف کھانا دین میں بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ انسان کو اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ جس طریقہ سے اللہ کی محبت اس کو نیکی پر آمادہ کرتی ہے، جیسا کہ کتاب کا 30واں باب محبت الہی سے تعلق رکھتا ہے، اور اگر آدمی کو اللہ سے سچی محبت ہو، رسول سے سچی محبت ہو، تو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے احکام بجا لاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقہ سے اگر انسان کے اندر اللہ کا خوف ہو، جواب دہی کا احساس ہو، اللہ کی عذاب کا خوف ہو، اللہ کی جہنم کا خوف ہو، تو یہ خوف اس کو گناہ سے، برائی سے، بے حیائی سے دور رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو خوف اور محبت یہ دو ایسے اہم ستون ہیں جن پر عبادت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ سادات اولیاء، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، مقربین بارگاہ فرشتگان، اللہ کے فرشتے، انبیاء کرام اور اولیاء اعظام، یہ سب کے سب اللہ سے ڈرتے تھے۔ رب العالمین فرشتوں کے تعلق سے فرماتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 50 میں، یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، یعنی اللہ رب العالمین تمام مخلوقات کے اوپر ہے، عرش پر بلند ہے، تو فرشتے ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزاں و ترسا رہتے، کپ کپاتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کا ذکر کیا سورہ انبیاء میں، وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، انبیاء کرام اللہ رب العالمین کے خوف سے لرزتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے مومنین بندوں کے تعلق سے فرمایا ہے سورہ المومنون آیت نمبر 57 میں، ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، یہ مومن وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی خشیت سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ اور بھی دوسرے مقامات پر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو خود اپنی ذات سے ڈرنے اور دوسرے کی ذات سے نہ ڈرنے کی تلقین کی۔ فلا تخشوا الناس واخشونی، مت لوگوں سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، اللہ فرماتا ہے۔ تو خوف کی بڑی اہمیت ہے دین کے اندر۔ اب یہ خوف کی کئی قسمیں ہیں، بعض قسمیں اس میں ہیں جو شرکیہ ہیں، اس لیے کتاب التوحید میں باب الخوف لایا گیا۔ وہ خوف جو شرک ہے، یہ خوف جو عبادت ہے، جو تعظیم اور تذلل کے طور پر ہے، خشیت التعظیم، خشیت العبادہ، اس کو خوف السر بھی کہتے ہیں۔ آدمی اللہ کے علاوہ سے ڈرے کہ وہ ہمیں بیمار کر دے گا، وہ ہمیں محتاج کر دے گا، وہ ہماری جان لے لے گا۔ اس کے اوپر کون قادر ہے؟ صرف اللہ۔ اللہ کسی کو محتاج کرتا ہے، مالدار کرتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے بیمار کرے، جس کو چاہے شفا عطا کرے۔ جان اللہ ہی لے سکتا ہے، جب اس کا حکم ہوگا جب ہی جان جائے گی۔ تو آدمی کا اللہ کے علاوہ سے یہ خوف کھانا اپنے اندر میں کہ وہ ہماری جان لے لے گا، ہماری عزت و آبرو کا کباڑہ کر دے گا، یا یہ ہے کہ وہ ہم کو فقر و فاقہ اور تنگی کا شکار کرے گا، یہ صرف اللہ رب العالمین سے اس کا تعلق ہونا چاہیے۔ اگر یہ تعلق، اس طرح کے خوف کا تعلق اللہ کے علاوہ سے ہے تو آدمی مشرک ہے، اسلام سے خارج ہے۔ اور اللہ کے علاوہ جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں، چاہے وہ بتوں کی پوجا کریں یا اموات صالحین کی قبروں کی پرستش کریں، ان کی پوجا کریں، ان کے اندر یہی خوف ہوتا ہے، اپنے بتوں سے ڈرتے ہیں، اپنے ان معبودوں سے ڈرتے ہیں جن کی وہ پرستش کرتے ہیں۔ اولیاء اور صالحین جو قبروں میں مدفون ہیں ان سے ڈرتے ہیں، اور ڈر کے بندگی بجا لاتے ہیں کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو وہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ اور نہ صرف یہ کہ ڈرتے ہیں، بلکہ اللہ کے نیک بندوں کو ڈراتے بھی ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں۔ اگر آپ قبر پرستوں کو قبر پرستی سے منع کریں، کہیں کہ یہ شرک ہے، یہ آپ چڑھاوا چڑھا رہے ہیں، یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، کہ بزرگوں کی شان میں گستاخی کرتے، اولیاء کا احترام نہیں کرتے،
تم کہاں سے آئے ہو؟ تمہیں ڈر نہیں ہوتا؟ اگر یہ ناراض ہو جائیں گے تمہاری گردن مروڑ دیں گے، سب چالاکی تمہاری نکل جائے گی، تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے۔ مشرکین بھی ایسے ہی ڈراتے تھے انبیاء کرام کو اور ان کے ماننے والوں کو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم نے ڈرایا اپنے بتوں سے۔ چاند ستارے کی پرستش کرنے والی قوم، ان کا ہیکل، ان کا مجسمہ بنانے والی قوم، جب کہا ان بے جان بتوں کو کیوں پوجتے ہو، جن کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، یہ تمہارے کس کام کے ہیں؟ ارے ایسی بات نہیں کرتے، ارے ڈرو ان سے، یہ تمہارا بہت نقصان کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے خوفی کو بیان کیا کہ کس جرأت کے ساتھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے قوم کو جواب دیا، وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تعلمون۔ سورہ انعام آیت نمبر 80-81 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے قوم کو للکارا، کہا میں نہیں ڈرتا ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کی بندگی میں شریک کرتے ہو، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ اکبر، مگر یہ کہ اللہ کچھ میرا بگاڑنا چاہے تو اور بات ہے۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، ہر چیز اللہ رب العالمین کے علم کے احاطے میں ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ کیا اس کے بعد بھی نہیں سمجھتے، نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ تم مجھے ان پاکھلڈیوں سے، ان بے جان بتوں سے، قبروں کے مکین، قبروں میں مدفون بزرگوں سے ڈراتے ہو، میں کیوں ان سے ڈروں؟ جن کو تم اللہ کی بندگی میں شریک کرتے ہو، ان معبودوں سے میں کیوں ڈروں؟ تم اس اللہ سے نہیں ڈرتے جس کی شان میں گستاخی کرتے ہو، جس کا خالص اللہ کے بندوں کی طرف پھیرتے ہو؟ تم نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو؟ اتنا بڑا گھور پاپ، سنگین جرم اور ظلم کر کے، ظلم عظیم کر کے تم نہیں ڈرتے اللہ سے، اب مجھے ان چیزوں سے ڈراتے ہو جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو بے جان ہے، جن کے ہاتھ میں کوئی نفع اور نقصان نہیں ہے۔ کیف اخاف وکیف اخاف، میں کیسے ڈروں، کیوں کر ڈروں؟ انداز دیکھیے کتنا خوبصورت ہے۔ تم ان سے ڈراتے ہو جن سے ڈرنے کا کوئی سوال ہی نہیں، اور تم خود اس اللہ سے نہیں ڈرتے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، نفع اور نقصان ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھنا امن اور عافیت کا کون مستحق ہوگا؟ ہم زیادہ امن و عافیت کے مستحق ہیں یا تم؟ دنیا میں بھی دیکھ رہے اور آخرت میں تو دیکھو گے کہ ایمان والے امن اور عافیت میں ہوں گے، اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوں گے، اور مشرک نارے جہنم میں ہوں گے، والعیاذ باللہ۔ اسی طریقے سے قوم ہود نے، جو عاد یہ قوم تھی، حضرت ہود علیہ السلام کو ڈرایا، کہا تم بہکی بہکی باتیں کرتے رہتے ہو ہمارے معبودوں کے خلاف، تم نے محاذ کھول رکھا ہے، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان معبودوں نے تم کو بولا کر دیا ہے، اسے بہکی بہکی باتیں کرتے۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، حضرت ہود علیہ السلام کی جرأت ملاحظہ کیجیے، قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، میں اللہ کو گواہ رکھتا ہوں اور تم بھی اس بات کے اوپر گواہ رہو کہ میں تمہارے ان معبودوں سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کی بندگی میں شریک کرتے ہو۔ اب تم سب مل کے میرے خلاف جو تدبیریں کر سکتے ہو میرے خلاف کر لو، ذرا بھی نرمی برتنے کی ضرورت نہیں ہے، مروت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہاری قوم کا فرد ہوں، جو جی میں آوے کر لو، میرا کچھ انشاءاللہ نہیں بگڑے گا، میرا رب، میرا ولی، میرا کارساز اللہ۔ مشرکین مکہ کب چپ بیٹھتے؟ انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکایا، اگر اللہ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا ویخوفونک بالذین من دونہ، سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آپ کو ڈراتے ہیں ان لوگوں سے جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، آپ ان سے کہیے، آگے اللہ نے فرمایا قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، ان کو کہیے کہ اللہ مجھ کو کافی ہے، اللہ ہر اس شخص کو کافی ہے جو اس پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکے۔ تو یہ خوف صرف کسی کے تعلق سے ڈرنا اللہ کے علاوہ سے کہ یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا، میری جان لے لے گا، مجھ کو محتاج کر دے گا، مجھ کو بیمار کر دے گا، اس طرح کا خوف دل میں رکھنا کسی کے متعلق، چاہے کوئی ولی ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی نبی ہو یا کوئی بت ہو، کوئی بھی ہستی ہو اللہ کے علاوہ، اگر اس طرح کا خوف دل میں ہے تو یہ شرک ہے۔ دوسرا خوف جو حرام ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ شرک کے دائرے میں بھی آ جائے، وہ یہ ہے کہ آدمی شیطان سے ڈر کر، شیطان کے چیلوں سے ڈر کر، چاہے وہ چھوٹے چھوٹے شیاطین ہو یا انسانوں میں جو شیاطین صفت لوگ ہیں، ان سے خوف کھا کر آدمی واجبات اور فرائض کو ترک کر دے، امر بالمعروف نہ کرے، نہی عن المنکر چھوڑ دے۔ یہ شیطان ڈراتا ہے، تم توحید کا آواز کرو گے، دیکھو تمہارا حشر اچھا نہیں ہوگا، بڑی پٹائی کریں گے، ڈراتا ہے وہ۔ جو کچھ دیکھ رہے ہو کیا اچھا کیا غلط ہو رہا ہے، چپ چاپ رہو، اور اگر نہیں دیکھ سکتے تو چلو یہاں سے کھسکو، نکلو، اپنی راہ لے لو۔ اللہ ڈراتے ہیں، واجب سے روکتے ہیں آپ۔ ارے نماز پڑھنے جا رہے ہو کالی سیاہ رات میں، شیطان راستے میں کھڑا ہوگا، ارے ہو سکتا ہے کالی رات میں سانپ تمہارے راستے میں آ جائے، اس طرح کا خوف دلاتا ہے تاکہ آپ جماعت سے نماز نہ پڑھیں، گلی میں پڑھ لو، کدھر مسجد جاتے،
کیوں دوسروں کو بھلی باتوں کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو؟ شیطان ڈراتا ہے. اور یہ جو باب کا عنوان مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے وہ بھی اسی طرح کے ایک واقعے سے تعلق رکھتی ہے. ہم آپ کے سامنے ابھی خوف کی قسموں کو بیان کر رہے ہیں. تو یہ خوف شیطان کے ڈر سے اور شیطان کے چیلے چاٹوں کے ڈر سے آدمی اپنے واجب کو, اپنے فرض کو چھوڑ دے, شیاطین سے جہاد نہ کرے, لوگوں کو بھلائی کی طرف نہ بلائے, برائی سے نہ روکے, تو یہ عمل حرام ہے. اور اگر یہ خوف ایک دم انتہا کو پہنچ جائے تو ہو سکتا ہے کہ شرک کے دائرے میں آ جائے. آپ حکمت کے ساتھ دعوت کا کام کیجیے, ڈریے مت, انشاءاللہ انجام بخیر ہوگا. تیسرا خوف جو انتہائی مطلوب ہے ہم سے وہ یہ ہے کہ گناہوں سے ڈریں. اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھیں. وہ خوف جو انسان کو گناہوں سے روک دے, یہ بہت اچھی چیز ہے, ایمان کی بہت اونچی صفت ہے. مومن کے اندر پائی جانے والی صفتوں میں بہت اونچی صفت ہے یہ کہ آدمی اپنے گناہ کے انجام سے ڈرتا ہو. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے, قیامت کے دن سے ڈرتا ہے کہ اس کو اللہ کے پاس حساب و کتاب دینا ہے. انشاءاللہ تعالی وقفہ کے بعد پھر گفتگو جاری رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مفتی فضیل الرحمان ہلال عثمانی. آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو. Who was the first prophet? Was a prophet the first one to read and write? Did God speak to a prophet? A prophet in a prison. A prophet who commanded the birds, insects, and animals? Want to know more? Join us for Stories of the Prophet. Stories of the Prophets ہر جمعرات شام 5 بجے اور دوبارہ صبح 11 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو, سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے. ہر پہلو, ہر نظریہ, ہر نقطہ سچ کا. ہر دم, ہر پل, ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو. آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے. عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی. ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق ہر پیر سے سنیچر رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. دل ہو زندہ تو ہے منزل کامرانی, ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی. دل بیدار ہے مطلوب ربانی, یہی پیغام نبی کا, یہی تعلیم قرآنی. دل کیا ہے, دل کی ضرورت کیا ہے, دل کی زندگی کیا ہے, موت کیا ہے. یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے میرے ساتھ ایک نیا سلسلہ دل کی دنیا, صرف پیس ٹی وی اردو پر. صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی, جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا. ہر منگل رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوف کی قسموں کا ذکر آپ کے سامنے چل رہا تھا, جس میں ایک قسم ہم نے ذکر کی تھی خوف السر, کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نقصان پہنچنے کا خوف, یہ شرک ہے. دوسرا خوف جو حرام ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ شرک کے دائرے میں بھی آ جائے, وہ یہ کہ آدمی شیطان سے ڈر کر, شیطان کے چیلوں سے ڈر کر, چاہے وہ چھوٹے چھوٹے شیاطین ہو یا انسانوں میں جو شیاطین صفت لوگ ہیں, ان سے خوف کھا کر آدمی واجبات اور فرائض کو ترک کر دے, امر بالمعروف نہ کرے,
नहीं अनिल मुनकर छोड़ दे। ये शैतान डराता है। तुम तौहीद का आवाज़ करोगे, देखो तुम्हारा हश्र अच्छा नहीं होगा, बड़ी पिटाई करेंगे। डराता है वो। जो कुछ देख रहे हो, क्या अच्छा क्या गलत हो रहा है, चुपचाप रहो, और अगर नहीं देख सकते तो चलो यहाँ से खसको, निकलो, अपनी राह ले लो। अल्लाह, डराते हैं, वाजिब से रोकते हैं आप। अरे नमाज पढ़ने जा रहे हो काली स्याह रात में, शैतान रास्ते में खड़ा होगा, अरे हो सकता है काली रात में सांप तुम्हारे रास्ते में आ जाए। इस तरह का खौफ दिलाता है ताकि आप जमात से नमाज ना पढ़ें। गली में पढ़ लो, किधर मस्जिद जाते, क्यों दूसरों को भली बातों का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। शैतान डराता है। और ये जो बाब का उन्वान मुअल्लिफ रहमतुल्लाह अलैह ने कायम किया है, वो भी इसी तरह के एक वाक़े से ताल्लुक़ रखती है। हम आपके सामने अभी खौफ की किस्मों को बयान कर रहे हैं। तो ये खौफ शैतान के डर से और शैतान के चेले चाटों के डर से आदमी अपने वाजिब को, अपने फ़र्ज़ को छोड़ दे, शयातीन से जिहाद न करे, लोगों को भलाई की तरफ न बुलाए, बुराई से न रोके, तो यह अमल हराम है। और अगर ये खौफ एकदम इंतहा को पहुंच जाए तो हो सकता है कि शिर्क के दायरे में आ जाए। आप हिकमत के साथ दावत का काम कीजिए, डरिए मत, इंशाअल्लाह अंजाम बखैर होगा। तीसरा खौफ जो इंतहाई मतलूब है हमसे, वो ये है कि गुनाहों से डरें, अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखें। वो खौफ जो इंसान को गुनाहों से रोक दे, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ईमान की बहुत ऊंची सिफत है। मोमिन के अंदर पाई जाने वाली सिफतों में बहुत ऊंची सिफत है ये कि आदमी अपने गुनाह के अंजाम से डरता हो। वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के पास खड़े होने से डरता है, क़यामत के दिन से डरता है कि उसको अल्लाह के पास हिसाब व किताब देना है। अल्लाह ने कहा उसके लिए 2 जन्नतें। यखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा, सूरह दहर में आयत नंबर 7 में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के नेक बंदे जन्नती लोग उस दिन से डरते हैं जिस दिन शर और तकलीफ हर तरफ फैली होगी, क़यामत के दिन की हौलनाकी को याद कर। तो अल्लाह का खौफ हो, अजाब का खौफ, जो अल्लाह ताला ने गुनहगारों के लिए बयान फरमाया है। लेकिन इतना भी ज़्यादा ना हो कि आप अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाए। अरे मैंने बहुत गुनाह किया, कौन सा गुनाह है जो मुझसे नहीं हुआ, अब मैं तौबा करूँगा, तौबा कबूल नहीं होगी, अल्लाह ताला मुझे माफ़ नहीं करेगा, मैं उसकी रहमत का मुस्तहिक हो ही नहीं सकता। ये भी शैतान आपके दिमाग में डालता है ताकि आप तौबा ना करें। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। क्यों घबराते हो, अल्लाह की रहमत से मायूस क्यों हो? 100 कत्ल करने वाले को अल्लाह ने माफ़ किया है। सच्ची तौबा करो, तौबा करोगे सारे गुनाह अल्लाह माफ़ कर देगा। तो गुनाह का खौफ होना चाहिए, अल्लाह के अज़ाब का खौफ होना चाहिए। ये इंतहाई अहम चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है, लेकिन इस कदर भी ना हो कि आदमी अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाए कि अब हमारी माफ़ी नहीं होगी। ये मायूसी को अपने पास करीब फटकने मत दो। तो वो खौफ जो इस्लाम में मतलूब है वो वही जो इंसान को गुनाहों से रोके, और अगर गुनाह सरजद हो जाए तो आदमी अल्लाह के अज़ाब को याद करके रोए, गिड़गिड़ाए, अल्लाह से माफ़ी चाहे, मायूस ना हो रहमत से। और चौथा खौफ, खौफ की चौथी किस्म है जो नेचुरली खौफ है। नेचुरली खौफ है, हम अगर आपको इससे रोकना भी चाहे तो नहीं रोक सकते हैं। इस्लाम दीन फितरत है। दुश्मन का खौफ इंसान को होता है, दरिंदा आ जाए, हम अभी गुफ्तगू कर रहे हैं आपके सामने, शेर आ जाए, अजदहा आ जाए, पूरी भगदड़ मच जाएगी। नेचर है इंसान का। दीवार गिर रही है, कौन आदमी चाहेगा नहीं गिरेगी, अल्लाह ने लिखा होगा तो मरूंगा, नहीं तो बच जाऊंगा, कौन चाहेगा ऐसा? अल्लाह ताला हमको आपको आफात व बलियात से महफूज रखे। ज़लज़ला आए, हर कोई निकलेगा, घर से भागेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से डरने वाले, अंबिया से बढ़ के कौन होते? सबसे ज़्यादा अल्लाह पर भरोसा था उनका। अभी नबी तो नहीं बनाए गए थे, लेकिन अल्लाह ताला जिसको नबी बनाता है उसकी तरबियत, उसको अदब देता है शुरू से ही। उसकी पूरी ज़िंदगी अच्छी होती है, पाकीज़ा होती है, वो हर ऐब से पाक होते अल्हम्दुलिल्लाह। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गैर इरादी तौर पर एक शख्स को कत्ल कर दिया। वाक़या मशहूर है ना, गैर इरादी तौर पर एक शख्स को मारा जो किब्ती मिस्र का बाशिंदा इसराइली पर, जो मूसा की कौम थी, उसको मार रहा था। कहा मूसा बचाओ इनसे, ये हम पर जुल्म कर रहे हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जालिम किब्ती को एक घूसा मारा, और एक घूसा में आदमी मरता तो नहीं लेकिन मर गया। इसको कहते हैं शिबे अमद, जान के मारा तो जान के, लेकिन ऐसा घुसा नहीं मारा कि आदमी उससे मर ही जाए, लेकिन इत्तेफाक में मर गया। खबर फैल गई, मालूम हो गई, हाउस ने, दरबार ने, अरबाब इख्तिदार ने फैसला किया कि मूसा को कत्ल किया जाए। अब मूसा अलैहिस्सलाम इस खौफ से भागे, फ़ख़रज मिन्हा ख़ाइफ़न यतरक़्क़ब, सूरह क़सस में अल्लाह ने बयान फरमाया, खौफ से भागे ताकि इनके हाथ से निकल जाएं, ये कत्ल न करें। और जा रहे हैं, ताक रहे हैं, झाँक रहे हैं कि कहीं कोई झाड़ी में बैठ करके हमारा पीछा तो नहीं करा है, पकड़ तो नहीं लेगा, पुलिस के हवाले तो नहीं कर देगा। इंसान का नेचर है। जब ये आपने खौफ की चारों किस्में सुनी, खौफ सिर, अल्लाह के अलावा से डरना कि वो हमें नुकसान पहुँचा देगा, कत्ल कर देगा, मोहताज कर देगा, बीमार कर देगा, हमारी औलाद हमसे छीन लेगा, ये शिरक है। बाकी रहा दुश्मनों के डर से, शयातीन के डर से, शयातीन सिफत इंसानों के डर से आदमी वाजिबात और फ़राइज़ को छोड़ दे तो ये भी हराम अमल है। बाकी रहा गुनाहों का खौफ,
یہ مطلوب ہے، انتہائی درجہ مطلوب ہے شریعت کے اندر، اور جو نیچرلی خوف ہے وہ تو نیچر ہے، اس کے خلاف تو اسلام جاتا نہیں۔ اب یہ جو آیت جس کو مؤلف نے باب کا عنوان بنایا ہے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اپنے چیلے چانٹوں کے ذریعے تمہیں ڈرائے، فلا تخافوہم وخافون ان کنتم، لہذا ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے مت ڈرو۔ اللہ فرماتا ہے وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تمہارے دل میں صرف اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے کسی کا خوف اگر آتا ہے تو یہ تمہارے ایمان کے منافی ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے بعد آئے، زخم خوردہ مسلمانوں کو لے کر، غمزدہ مسلمانوں کو لے کر ابو سفیان اور ان کے ساتھ جو لشکر تھا اس کا پیچھا کرنے کے لیے نکلے۔ ادھر سے خبر آئی کہ ابو سفیان حملہ آور ہونے والے ہیں، دوبارہ فوج کے ساتھ مدینے پر چڑھائی کر رہے ہیں۔ احد کی جنگ معلوم ہے نا، مشہور جنگ ہے، شروع میں مسلمان فتح یاب ہوئے اور اس کے بعد ایک شرعی مخالفت کے نتیجے میں، واقعہ مشہور ہے، فتح شکست میں بدل گئی اور 70 مسلمان شہید ہوئے اور بہت سے زخم خوردہ لوٹے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ آپ پیچھا کریں، اور ادھر جا کر کے ابو سفیان کے دل میں بھی یہ آیا کہ مسلمان کمزور ہیں، زخم خوردہ لوٹے ہیں، کیوں نہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ہم دوبارہ حملہ کر دیں مدینے پر اور ان کو ان کے گھر میں گھس کر کے ماریں اور ان کا کام تمام کر دیں۔ انہوں نے ادھر پلاننگ کی، اور اس پلاننگ کی اللہ رب العالمین نے آپ کے دل میں بھی رکھا کہ ہم کو باہر نکلنا چاہیے، کہیں دشمن دوبارہ جرأت کر کے ہم پر حملہ آور نہ ہو، لہذا ہم چلیں۔ اللہ کے فضل سے گئے صحابہ کرام کو لے کر کے، ابو بکر عمر عثمان و علی اور طلحہ زبیر سعد بن وقاص ابو عبیدہ بن جراح ابن مسعود حذیفہ بن یمان، اس طرح صحابہ کرام کی 70 سواروں کی جماعت کو لے کر کے نکلے اور حمراء الاسد نامی مقام پر پہنچے جو تقریباً 8 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو کسی نے خبر دیا کہ ابو سفیان دوبارہ چڑھائی کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا ذوق اور ان کا ایمانی شوق دیکھیے، ان کی جرأت اور جذبہ جہاد دیکھیے۔ انہوں نے کہا، جب اس خبر کو سنا تو کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہم کو کافی ہے، اور وہ گئے آگے بڑھے۔ اور الحمدللہ جب معلوم ہوا ابو سفیان کو کہ مسلمان آ رہے ہیں، ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، تو وہ خود خوف زدہ ہو گئے اور اپنے لشکر کو لے کر کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو یہ شیطان ہے جو خوف کی نفسیات آپ کے اندر پیدا کرتا ہے، بات کو بہت بھاری بھرکم کر کے پیش کرتا ہے کہ ہم طاقتور ہیں، ہمارے پاس قوت ہے، پکڑ ہے، ہماری پہنچ ہے، حکومت کے ایوانوں تک ہم تمہاری شکایت کر دیں گے، تم کو جیل کے حوالے کر دیں گے، دیکھو بہت بولتے ہو، بہت الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو۔ اس طریقے سے حق کے داعیوں کو ٹارچر کرتے، تمہارا پروگرام نہیں ہونے دیں گے، تم کو ایسا کر دیں گے، اس طریقے سے وہ ڈراتے رہتے ہیں۔ اللہ نے کہا بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، فلا تخافوہم، ان سے مت ڈرو۔ شیطان تم کو اس طریقے سے دھمکاتا ہے، ڈراتا ہے، خوف دلاتا ہے، وسوسہ دیتا ہے، معاملے کو سنگین کر کے پیش کرتا ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ شیطان کا کام ہی ہے۔ اسی موقع پر یہ آیت ہے، یہ سورہ آل عمران کی 175 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے 173 174 میں اسی واقعے کی طرف اشارہ جس کا بھی آپ کے سامنے ذکر ہوا کہ کس طریقے سے آپ نے پیچھا کیا اور کس طریقے سے ابو سفیان کو لالچ لگی کہ دوبارہ مدینے پر حملہ کر کے مسلمانوں کو کنارے کر دیں، ان کا نام و نشان مٹا دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا اور نکلے اور جہاد کے لیے نکلے، اور شیطان نے خوف دلایا تو شیطان منہ کی کھا کر بھاگا، میدان سے شیطان منہ کی کھا کر کے بھاگا، اور ابو سفیان کے دل میں بھی ڈر ہو گیا، ابو سفیان کے دل میں بھی ڈر ہوا اور وہ اپنی فوج کو لے کر کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور اس طریقے سے فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، مسلمان اللہ کی نعمت کے ساتھ لوٹے، اللہ کو نعمت کے ساتھ مطلب سلامتی کے ساتھ، ورنہ اگر گھر میں رہتے نہیں نکلتے تو کہیں ابو سفیان آ نہ جاتے اور مسلمانوں کی کمزوری کو بھانپ کر کے ان کا معاملہ اور زیادہ سنگین ہو جاتا۔ لیکن الحمدللہ جب نکلے، جرأت کا مظاہرہ کیا، فانقلبوا بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ لوٹے، وہ فضلین، اور ماشاءاللہ واپسی میں ایک مقام پر تجارتی قافلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے سامان بھی خریدا جس میں منافع بھی ہوا، تو فضل، روزی بھی مل گئی اور دشمن کے شر سے بھی محفوظ رہے، دشمن بھاگ کھڑا ہوا، لم یمسسہ سوء، کوئی تکلیف نہیں پہنچی اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ ذو الفضل العظیم۔ تو اس طریقے سے شیطان نے اس موقع پر بھی، واقعے کی تفصیل ہے کہ شیطان نے اس موقع پر بھی ڈرایا، مسلمانوں کو خوف زدہ کیا، یا ابو سفیان نے کسی کو کرائے پر تیار کیا کہ جا کر کے اگر جا رہے ہو مدینہ تو محمد کو یہ کہہ دینا کہ ہم آ رہے ہیں، دوبارہ حملہ کر رہے ہیں، تو آدمی کے ذریعے بھی خبر کیا، اور پھر شیطانوں نے بھی یہ پروپیگنڈا کیا کہ ابو سفیان آ رہا ہے، مدینے میں یہ ہلچل ہو گئی، آ رہے ہیں، حملہ آور، کہا نہیں ہم خود باہر نکل کے جنگ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرأت ایمانی کا مظاہرہ کیا، صحابہ کرام کو نکالا اور الحمدللہ کامیاب لوٹے، خوش لوٹے، اور دشمن ہی بھاگا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے جان مال کی عزت کی حفاظت فرمائی اور تجارت سے بھی الحمدللہ نوازا۔ تو شیطان سے کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں اپنا سچا خوف عطا فرمائے، انہ تعالیٰ سمیع مجیب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ۔